السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ قابل احترام علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، ہر دل عزیز بچوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اس ذات پاک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق ہے۔ اسی احکم الحاکمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین قیامت کی صبح تک تمام نبیوں پر درود و سلام کے پھول برسا، بالخصوص تاجدار مدینہ سید الرسل رحمت للعالمین محسن انسانیت آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اس سے پہلے آپ نے بڑی مدلل تقریر آپ کے سامنے کی گئی ہے اور آپ نے ان تقریروں کو سماعت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، جیسا کہ ناظم
اجلاس نے یہ بتایا توحید کے تعلق سے ہمارا بیان ہونا ہے۔ شیخ غیاث الدین صاحب حفظہ اللہ نے مجھے پہلے ہی بتایا کہ آپ کو توحید کے تعلق سے بیان کرنا ہے۔ اور بڑے ہی حکمت سے اس دور میں، پرفتن دور میں، جہاں شرک و بدعت کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شرک کی آندھیاں چل رہی ہیں اور لوگ شرک پر ڈٹے ہوئے ہیں اور موحد سے لڑائی اور جھگڑے کرنے کے لیے تیار، ایسے ماحول میں توحید پر بیان کرنا بڑا ہی مشکل کام۔ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے اور اس کی پہلی اینٹ ہے، اور اسی پر دین اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اگر توحید کے اینٹ کو نکال دیا جائے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی سی بڑے نیکیاں سب بیکار ہو جائیں گی، سب زمیں بوس ہو جائیں گی۔ توحید یہ کائنات کی روح ہے، کائنات کی روح ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة یوم القیامہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ، یہاں تک کہ زمین پر، اس روئے زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید یہ کائنات کی روح ہے۔ جب توحید باقی نہیں رہے گی، اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ جب روح ہی باقی نہیں تو کائنات پھر کسی کام کی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کو اسرافیل کے حوالے کر دیں گے اور وہ سور میں پھونک ماریں گے، کائنات کا نظام ترہم برہم ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی پروگرام میں توحید کی بات نہ ہو، توحید کی دعوت نہ دی جائے، تو اس پروگرام کا مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہی وہ توحید ہے جس کے لیے بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، یہی وہ توحید ہے جس کا اقرار کرنے کے بعد ایک انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اور انکار کرنے کے بعد وہ کافر ہو جاتا ہے۔ توحید کا مطلب کیا ہے؟ وحد یوحد توحیدا، توحید کا مطلب اللہ کو ایک جاننا اور ایک ماننا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعریف کرتے توحید کی، التوحید هو افراد اللہ سبحانہ و تعالی، کہ توحید اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کا نام ہے۔ توحید اس روئے زمین پر سب سے بڑی نیکی ہے۔ جب بھلائیوں کی بات کی جائے تو سب سے بڑی بھلائی توحید ہے، اور جب اذکار کی بات کی جائے تو سب سے بڑی ذکر یہی توحید ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے ایسا کوئی ذکر بتا دے، ایسا کوئی کلمہ بتا دے کہ میں اس کو پڑھتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو۔ اے موسیٰ، اے میرے نبی، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کے ذریعے مجھے یاد کرتے رہا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے، اس کو تو تیرے تمام بندے پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ نہیں موسیٰ، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اگر ساتوں زمین
اور اس میں جو تمام چیزیں ہیں اور ساتوں آسمان جو اس میں تمام چیزیں ہیں، یعنی زمین و آسمان کی تمام چیزیں ایک ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو لکھ کر ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا وزن بھاری ہوگا۔ یہ ہے توحید۔ نیکیوں کی بات کی جائے تو سب سے بڑی نیکی، نیکیوں کی بات کی جائے میرے بھائیوں تو سب سے بڑی نیکی توحید۔ اذکار کی بات کی جائے تو سب سے بڑی ذکر توحید، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی گردن جھکانے کے لائق نہیں ہے اس روئے زمین پر، کوئی بھی نہیں ہے گردن جھکانے کے لائق اللہ کے علاوہ۔ اور توحید، جب انسان توحید کا اقرار کرتا ہے تب بھی وہ مومن ہوتا ہے، ایمان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور انسان کی زندگی میں سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، وہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ لیکن عقیدہ توحید کا معاملہ بڑا اہم ہے، اس میں اگر ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہوا، شرک کی آمیزش ہوئی تو ہمارے زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ جیسے دودھ کے ایک بھرے برتن میں پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو سب بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر عقیدہ توحید کے اندر ذرہ برابر بگاڑ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر بلا شبہ اگر آپ نے بھی ذرہ برابر شرک کیا تو آپ کے بھی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے آپ کے پاس، جتنی زمین جتنی لمبی و چوڑی اگر اس کے برابر بھی سونا ہے اور اللہ کے وہاں آپ اسے دے کہ اس کے بدلے میں جہنم کے عذاب سے ہمیں اے اللہ نجات دے دے تب بھی بیکار ہے، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، توحید کی دولت نہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اور کفر کی حالت ہی میں ان کی موت ہو جاتی ہے، اگر وہ زمین کے برابر بھی اللہ کے سامنے سونے کو پیش کریں، اے اللہ تو اس کے بدلے میں آج مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے، جہنم کی آگ سے نجات دے دے، تو پھر بھی وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما لہم من ناصرین، اور کافروں کا مشرکوں کا کوئی مددگار اس دن نہیں ہوگا۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ زمین کے برابر بھی اگر سونا اگر ہم اور آپ اللہ کے سامنے پیش کریں تو سب بیکار ہے، اور اللہ کے وہاں اثر و رسوخ کام نہیں آئے گا۔ آپ کس کے بیٹے ہیں، کتنے بڑے ساہوکار ہیں، نبی کے بیٹے ہیں کہ ولی کے بیٹے ہیں، کوئی کام نہیں۔ اللہ کے وہاں صرف اور صرف ایمان کی دولت آپ لے کر سامنے جائیں گے تب بھی کام بنے گا۔ ایمان کا آغاز توحید الہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے اے اللہ کے نبی، آپ کے چچا ابو طالب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں توحید کی دعوت دے رہے، آپ آئے، جلدی آتے ہیں، سامنے ابو طالب کے امیہ ابن خلف ابو جہل بیٹھا ہوا ہے۔ نبی اکرم نے کہا یا عم قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بہا عند اللہ، اے میرے چچا جان اب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے، ایک ایسا کلمہ ہے جس کے ذریعے میں اللہ کے وہاں آپ کی سفارش کر سکوں گا۔ ابو جہل امیہ ابن خلف کہتے ہیں نہیں ابو طالب، کیا آپ آخری وقت میں باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ آج بہت سے لوگ ہیں جو دین کو سمجھتے ہیں
ان سے کہو کہ یہ ہے توحید، تو کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، خاندان اور قبیلے کے لوگ کیا کہیں کہ یہ فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اور ایک بات آپ جان لیجئے، بہت سے لوگ ایمان والے ہیں پھر بھی مشرک ہیں۔ ہاں، صرف داڑھی اور ٹوپی سے مسلمان ہونا نہیں ہے، آپ کو عقید توحید پر ڈٹنا پڑے گا۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں پھر بھی مشرک، کہتے ہیں کہ نہیں آپ باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے۔ چچا کا انتقال کفر کی حالت میں ہو جاتا ہے کہ میں عبد المطلب کے دین پر قائم ہوں، آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ایک تو غم یہ کہ میرے چچا آج دنیا سے جا رہے ہیں جنہوں نے ہر موڑ پر میرا ساتھ دیا ہے۔ چچا، سگے چچا، غم ہے، دل رنجیدہ، لیکن اس سے بھی بڑا غم، اس سے بھی تکلیف دہ بات یہ کہ میرے چچا کا انتقال کفر کی حالت میں ہو رہا ہے۔ چچا کے جنازے کو لے جایا جا رہا ہے، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت جاگ اٹھی، اے اللہ میرے چچا کی مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے چچا کی بخشش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، جاؤ اے جبرائیل، اے نبی ہم آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ کی دعا کو ہم نہیں قبول کریں گے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا، کسی نبی کے لیے، کسی ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ جن کی موت شرک کی حالت میں ہو گئی ہے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ولو کانوا اولی قربا، اور کتنے ہی قریبی رشتہ داروں، اے نبی ہم آپ کی دعا کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے چچا کے پاس ایمان نہیں تھا، آپ کے چچا کی موت شرک کی حالت میں ہوئی ہے۔ یہ ہے ایمان کی دولت۔ اگر اس روئے زمین کی سب سے بڑی ہستی، بلکہ یہ کہہ لیا جائے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ مقام کسی کا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اگر اپنے چچا کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم آپ کی دعا کو نہیں سنیں۔ یہ ایمان کی دولت میرے بھائیوں، لیکن آج توحید کی بات نہیں ہوتی ہے، آج ایمان کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر توحید اور ایمان کی بات ہوتی تو وہ اہل حدیث حضرات جن کے بغیر کوئی کام مسجدوں میں نہیں ہوتا ہے، وہ کرسمس نہیں مناتے، وہ برتھ ڈے نہیں مناتے، وہ اگربتی نہیں سلگاتے، میرے بھائیوں وہ مزاروں پر چادر نہیں چڑھاتے۔ ان اہل حدیثوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں جو کہتے ہم خاندانی اہل حدیث ہیں۔ اگر توحید اور ایمان کی بات ہوتی، یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے کبھی جرأت نہیں کیا ان پیسے والوں کے سامنے کہ جا کر کہیں یہ توحید نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، آپ ایمان سے بھٹک چکے، آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کون جرأت کرے گا جب ہم جیسے علماء خود چاپلوس ہو چکے ہیں؟ کون جرأت کرے گا میرے بھائی؟ ایمان، توحید، مولانا نے کہا بڑی حکمت سے توحید کی بات ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حکمت سے مثبت انداز میں توحید کی دعوت کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا میرے بھائی۔ آپ کو لوگ صادق امین مانتے ہیں، آپ نے کہا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اللہ کے نبی ہمارا تجربہ کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے، کبھی جھوٹ بولتے ہو ہم نے نہیں پایا آپ۔ کون کہہ رہے؟ کافرین مکہ۔ لیکن جب نبی نے کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، سارے لوگ دشمن ہو گئے۔ تاریخ شاہد ہے امام الانبیاء مکہ کی سرزمین پر بے ہوش پڑے ہوئے، انہی کافروں نے مارا۔ طائف کی
سرزمین پر جو پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے جوتے میں جو خون جم گیا ہے، وہ جرم کوئی جرم نہیں تھا، صرف یہ بات تھی کہ نبی اکرم کہہ رہے تھے اے طائف والو ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میں ایک سچا پیغمبر ہوں، میں اسی بات کے لیے دعوت دینے تمہیں آیا ہوں۔ طائف والوں نے پتھر برسانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ توحید کی دعوت آسان تو نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم اور آپ توحید کی دعوت دیں لوگوں کو۔ اگر ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم توحید کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے ہیں، اللہ کے وہاں ہماری اور آپ کی پکڑ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کتنے اچھے انداز میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ابا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابت لا تعبد، میرے ابا جان کیوں شیطان کی عبادت کرتے؟ جواب کیا ہوا؟ لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، پتھروں سے سر پھوڑ دوں گا، ہلاک کر دوں گا، برباد کر دوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ میرے بھائیوں، توحید کے تعلق سے آپ دیکھیں گے قرآن کو اگر 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے تو 3 حصہ توحید سے بھرا پڑا ہوا، صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے قرآن، ایک اللہ کی عبادت کو، صرف توحید کا بیان ہے 3 حصوں میں۔ قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس پہ توحید کا بیان۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہماری پکار نہیں سنتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، دعا کو سنوں گا۔ آیت نمبر 2، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے محبوب، میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے میں ان کے بہت ہی قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے رگے دل سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں، اس کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہر نماز میں بندہ اقرار کرتا ہے مسجد کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں۔ مسجد کے باہر نکلا، وہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے لگا، دوسروں کو بھی شریک ٹھہرانے لگا۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، عبادت بھی تیری۔ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے اقرار کرتا ہے، مسجد کے باہر نکلتا ہے بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، بے شک جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر اس کے لیے سارے لوگوں کو جمع کر دیں جن جن کو پکارتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی جو چڑھاوا چڑھاتے ہیں، مکھی اگر کوئی چیز لے کر، اگر سلب کر کے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو اسے بھی واپس چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اس لیے مانگنے والا بھی کمزور، اور جس سے مانگا جا رہا ہے، جس کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، وہ تو اور زیادہ کمزور ہے۔ میرے بھائی کو ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کی، ضرورت ہے قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی، اور قرآن کو بیان کرنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کے سامنے جو غیر اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو یہ اللہ کے علاوہ پکار رہے ہیں ایک کھجور کے ایک گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا
تمام انبیاء کرام کے مشن کو بتایا. اے لوگو، تمام انبیاء کرام کی دعوت یہ نہیں تھی پہلے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ و خیرات کرو، بلکہ پہلی دعوت کیا تھی؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اور سب کی ایک ہی دعوت دی، اے لوگو تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی پوجا سے بچو. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ طاغوت کی تعریف کرتے، کل ما عبد من دون اللہ. طاغوت ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے. طاغوت سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہی تعلیم دیتے، توحید کی تعلیم دیتے اپنی امت کو. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اے اللہ، تو جس کو دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی، اور اے اللہ تو جس سے کوئی چیز چھین لے، جس سے کوئی چیز لے لے، پوری کائنات کے لوگ مل کر اسے دینا چاہے تو نہیں دے سکتے. یہ ہے رب کی توحید، اسے بیان کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، ایک شخص آیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کہا اس نے، اے اللہ کے نبی، مجھے زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس تھوڑی سی نصیحت کرے، بتائیے توحید کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسے؟ اذا سالت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جاؤ، دو چیزیں یاد رکھنا، دو چیزیں یاد رکھنا. اذا سالت فاسأل اللہ، جب سوال کرو، کبھی بھی کچھ مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد طلب کر تو اللہ سے مدد طلب کر. اور نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کہ عقیدے کے معاملے میں کبھی سمجھوتا نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، چاہے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے. کہا معاذ لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت. اے معاذ، اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، جلا کر راکھ کر دیا جائے، تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور بوٹی بوٹی کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تمہارے راکھ کو اڑا دیا جائے، تبھی بھی یہ سب منظور کر لینا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے اس پیشانی کو مت جھکا. افسوس ہوتا ہے آج انسان چہرے سے مسلمان ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکا رہا. اور یہی وہ توحید ہے جس کے لیے عقید توحید کے لیے جب عقید توحید کی بات آئی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. آپ نے رسالت کا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا کر لیا، لیکن توحید کا معاملہ آیا تو آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. آج سیرت النبی کے جلسے بہت ہوتے ہیں میرے بھائیوں. نبی سے ہمیں بھی محبت ہے، نبی پہ ہم مرتے ہیں، مٹتے ہیں، نبی سے ہم دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے. لیکن عقید توحید کی بات نہیں ہوتی ہے، رب کی توحید بیان نہیں کی جاتی. یہ افسوس ہوتا ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جس کا سہیل نامی، اس کا سردار سہیل نامی آدمی تھا، صلح حدیبیہ کے موقع پر شرائط طے ہو گئے کہ 10 سال تک امن و امان رہے گا، اور اس سال تمہیں واپس جانا پڑے گا. تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آیا تو واپس نہیں کیا جائے گا، ہمارا آدمی تمہارے پاس جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا. بہرحال شرائط طے ہو گئے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ کیا ہم حق پر نہیں؟ اللہ کے نبی اتنا دب کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا علی لکھ دو لفظ رسول اللہ، لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہے. سہیل کے سامنے
کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دو، محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ سہیل کے سامنے جب وہ چیز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہا میں رحمان کو جانتا نہیں، یہاں رحمان ہٹاؤ، بسم اللہ لکھو، اور محمد الرسول اللہ ہٹاؤ، محمد ابن عبداللہ لکھو۔ ہم رسول اللہ آپ کو مانتے نہیں، اگر مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ آپ نے کہا علی یہاں سے لفظ رسول اللہ قلم زد کر دو، ہٹا دو۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔ تب اللہ کے نبی مسکرائے، کہا لاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہا یہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رسول اللہ کو کاٹ دیا اور کہا لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرط منظور ہے۔ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں، لیکن صرف امن و امان کی خاطر کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے، میرے بھائیو آپ نے لفظ رسول اللہ کو قلم زد کر دیا ہے۔ آج اگر یہ دہشت گردی کی تعلیم ہے، اگر یہ امن و امان کی تعلیم نہیں ہے، اگر یہ دہشت گردی کی تعلیم نہیں ہے، تو آپ کہتے رہیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں اور امن و امان کے خاطر آپ نے لفظ رسول اللہ کو قلم زد کر دیا۔ رسالت کا معاملہ ہے۔ لیکن جب کافرین مکہ آئے، کہا کہ 1 سال یا 6 مہینے آپ ہمارے رب کی عبادت، آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لو، ہم آپ کے رب کی عبادت کیے لیتے ہیں، کمپرومائز کر لو۔ دیکھا کہ مشن توحید کا بڑھ رہا ہے، نبی کا ہر قسم کا ہتھ کنڈا فیل ہو گیا، کہا کہ آؤ کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ جبرائیل آ جاتے ہیں، کون سی سورہ لے کر؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں عبادت نہیں کرتا اس کی جس کی تم کرتے ہو، نہ تم میرے اس رب کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں، اور میں تمہارے ان معبودوں کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم کرتے ہو، میں تمہارے جھوٹے خداؤں کی کرنے والا نہیں۔ ایک کام کرو، جو تم معاہدہ لے کر آئے ہو، جو تم شرائط لے کر آئے، اس پر ہم دستخط نہیں کریں گے۔ جاؤ، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ رسالت کا معاملہ آیا تو آپ نے لفظ رسول اللہ کو اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا کہ امن و امان باقی رہے، لیکن جب توحید کی بات آئی تو آپ نے سمجھوتا نہیں کیا، کہا چلے جاؤ، تمہارے لیے تمہارا راستہ، ہمارے لیے ہمارا راستہ۔ اور توحید کے بغیر امن و شانتی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملایا، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایمان کی دولت اس کو کبھی بھی نہ جانے دیجیے۔ دنیا گردن کٹے کٹ جانے دیجیے، گھر لوٹے لٹ جانے دیجیے، مال و دولت لوٹے لٹ جانے دیجیے، لیکن کبھی ایمان کی دولت لٹنے نہ پائے۔ اس طرح جمے رہیے، قائم رہیے۔ اگر آپ سے کوئی شرک کرنے پر زبردستی کر رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے ایمان کو بچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائی۔ اس لیے سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لے، وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ آج ہمارے دل نہیں کانپتے ہیں، اس لیے قرآن ہمیں یاد نہیں ہے، قرآن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ آج ہمارے دلوں کو، اہل ایمان کو اگر دلوں کو سکون ملتا ہے، میرے بھائیوں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیان کرتے ہوئے پھرتے ہیں کہ ان کو سکون بھی ملتا ہے تو گانے سے ملتا ہے، فلم سے ملتا ہے، اور نہ جانے لایانی باتیں، لایانی چیزوں کو دیکھنے سے سکون ملتا ہے، لیکن قرآن سننے سے انہیں سکون نہیں ملتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ لوگ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ کون؟
جو ایمان والے ہوتے ہیں، جائزہ لے ہم اور آپ، ہم اپنے رب پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ آج مشکل حالات ہیں، ہم اور آپ پریشان ہیں، پوری دنیا میں جو حالات ہمارے ملک میں بالخصوص اور پوری دنیا میں جو حالات چل رہے ہیں، ایسے موجودہ دور میں، موجودہ وقت میں ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے مشکل سے مشکل حالات سے نکال دے گا۔ بھروسہ تو کر کے دیکھیے، قوم مسلم کے اللہ پر توکل کا معاملہ یہ ہے، بھروسہ کا حال یہ ہے میرے بھائیوں، جس قوم کا بھروسہ ہرے اور پیلے دھاگوں پر ہو گیا ہو، اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے، ان کی بیوی نیک ہے، ان کی بیوی نیک ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ان کی بیوی باہر جاتی ہے، ایک پھونک جھاڑ کرنے والی عورت مل جاتی ہے، گمراہ عورت ہے، شرک کرنے والی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ چیز میں پھونک کر دے دیتی ہوں، اسے پہن لو، سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ انہوں نے پہن لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ گھر میں آتے ہیں، نظر پڑتی ہے، کہتے ہیں میری بیوی، کیا نبی کا فرمان تم نے نہیں سنا؟ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اس نبی کے فرمان کو بتانے کی ضرورت ہے، لیکن بتائیں گے ہم نہیں، اگر بتائیں گے تو ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، جو لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام دروازوں کو بند کیا ہے، آخری وقت تک آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ شرک کے چور دروازوں کو بند کر دیا جائے۔ اسی لیے آپ نے مرض الموت میں کہا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ نبی لعنت کر رہے ہیں، جب نبیوں کے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا جائز نہیں تو کسی اور کے قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، عبادت کی جگہ بنانا جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کسی پر تنقید نہیں، کسی پر نشانہ نہیں، کسی کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان شرک کے دروازوں کو نبی نے بند کیا ہے، ہمیں بھی بند کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی بند کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے تمام دروازوں کو بند کیا۔ نبی اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، نبی اکرم، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے لگے، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، یہ تمہاری غلطی ہے، مجھے دیکھ کر آئندہ کھڑے نہ ہونا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، تم مجھے حد سے زیادہ نہ بڑھاؤ، حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، غلو نہ کرو، جس طریقے سے عیسائیوں نے، یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول ہی کہنا، مجھے دیکھ کر آئندہ کھڑے نہ ہونا۔ نبی اکرم نے شرک کے اس دروازے کو میرے بھائیوں بند کر دیا ہے، اور صحابہ کرام نے کبھی بھی شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، صحابہ کرام نے گوارا نہیں کیا، اس کے لیے ان کو کالا پانی کی سزائیں، قید و بند کی صعوبتیں جھیلنی پڑی، ان کو باغی قرار دیا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا، لیکن پھر بھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ سچ ہے، ہم سے پہلے تھا جب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر، کہیں معبود و شجر، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ غرض یہ کہ ہمارے اسلاف نے توحید کا نظام برپا کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اسلام کا نظام برپا کرنے کے لیے عقید توحید کے خاطر خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیا، مگر افسوس خندزن کفر ہے۔ احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی توحید کا؟ کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی ذکر اور سب سے بڑی دولت و توحید ہے، وہ ایمان ہے، اس سے کبھی آپ سمجھوتا نہ کریں، اور یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ نے اقرار کر لیا ہے
آپ موحد ہیں الحمدللہ، آپ کے پاس توحید جیسی دولت ہے، ایمان جیسی دولت ہے، تو آپ دوسروں تک بھی اس دولت کو پہنچائیں، اس پیغام کو پہنچائیں۔ یہ نغمہ فصل و گل ولالہ کا نہیں پابند، بہاروں کی خزاں لا الہ الا اللہ، گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیوں، توحید اتنی بڑی دولت ہے، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر یہ دولت نہیں ہے تو اگر نبی اگر جنازے کی نماز بھی پڑھا رہے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں، ہم آئندہ آپ ایسا کام مت کریے۔ اٹھائیے سورہ توبہ، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، جس نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگائی تھی، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، ان کا بیٹا عبداللہ جو صحابی رسول ہیں، ایمان والے ہیں، وہ آتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ قمیص دے دیجئے، میں اپنے باپ کا کفن بنا دوں۔ نبی اکرم نے دے دیا، کہا اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے، آپ رحمت للعالمین آپ نے دے دیا۔ اماں عائشہ پر زنا کی تہمت لگائی، رئیس المنافقین نے بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ کیا کتنا مضبوط دل تھا، کیسا اخلاق تھا، آپ اخلاق کے حسن اخلاق کے پیکر تھے، پہاڑ تھے۔ زنا کی تہمت لگانے والا بیوی اماں عائشہ پر اس کو آپ قمیص دے رہے ہیں، آپ جنازے کے لیے کفن دے رہے ہیں، اور جب ان کا بیٹا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی آپ جنازے کی نماز پڑھا دیجئے تو آپ تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو روک دیا گیا ہے، نبی اکرم نے کہا نہیں، روکا نہیں گیا ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، اختیار دیا گیا ہے، اے نبی آپ استغفار کریں یا نہ کریں، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو کوئی فائدہ نہیں۔ مشرکین کے لیے اگر ابی کی بخشش 70 سے زیادہ مرتبہ جنازے کی نماز پڑھانے سے بخشش ہو جاتی ہے تو محمد الرسول اللہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ یہ دل، یہ حسن اخلاق اماں عائشہ پر زنا کی تہمت لگانے والا شخص ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ آپ نے قمیص دے دیا۔ دوسری روایت کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے اس کے اندر اپنے لعاب دہن تھوک کو، آپ نے لعاب دہن کو آپ نے منہ مبارک سے نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا۔ میرے بھائیوں، آپ نے نماز پڑھا دی۔ قرآن کی آیت جبرائیل آ جاتے ہیں، نازل ہوتی ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نماز نہیں پڑھا سکتے ہیں، آپ ان کی قبر پر نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے منکر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے، نبی اپنے قمیص کو دے رہے ہیں کفن بنانے کے لیے، لعاب دہن ڈال رہے ہیں، جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں، پھر بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اس لیے ایمان کی دولت کبھی جانے نہ پائے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے قال یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹے آج میری کشتی میں سوار ہو جا، جو اس پر سوار ہوگا وہی بچے گا، آجا ایمان لے آج میرے ساتھ آجا، سوار ہو جا، آج تجھے کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس نے کہا میں اونچے پہاڑ پر چلے جاؤں گا۔ گفتگو ہو رہی ہے اور سمندر طوفان آیا، پانی وہاں تک پہنچتا ہے، گفتگو چالو ہے اور گفتگو ہو ہی رہی ہے ایک نبی کے سامنے، فکان من المغرقین، بیٹا غرق ہو جاتا ہے۔ نبی نے کہا ونادى نوح ربہ فقال رب ان ابنی من اہلی، میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، تیرے اہل و عیال کو بچاؤں گا، حفاظت کروں گا، تو احکم الحاکمین ہے، تیرا وعدہ حق ہے۔ آج میرا لخت جگر میری نظروں کے سامنے غرق ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تمہارا بیٹا تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے انہ عمل غیر صالح، اس نے ایمان نہیں لایا ہے، وہ توحید پر قائم نہیں تھا، اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی۔ اے نوح اگر دوبارہ تو نے سوال کوئی کیا، اے نوح دوبارہ اگر سوال کر لیا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین، تو نبوت چھین لی جائے گی۔ نبوت علم ہے، تو جاہلوں میں سے ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توحید کی دولت، یہ ہے ایمان کی دولت۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی چیز
اگر کوئی چیز ہے اس روئے زمین پر ہمارے اور آپ کے لیے تو ہے ایمان کی دولت، وہ ہے توحید کی دولت۔ میرے بھائیوں، کبھی توحید سے سمجھوتا نہ کریں، کبھی عقیدہ توحید کا جب معاملہ ہے آپ کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، چلے جاؤ، آپ کے لیے آپ کا راستہ ہے، ہمارے لیے ہمارا راستہ ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے جب چند افراد تھے، بہت زیادہ تعداد نہیں تھی، توحید پر قائم تھے، وہ دنیا پر غالب تھے۔ آج عرب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی ہم اور آپ غصہ ان کا غصہ اس سیل کی صحیح تصویر بنے۔ سچ ہے یہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی۔ آج کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمانوں سے ہے پوشیدہ مسلمہ کا مقام۔ میں نے امیر سپاہ دیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ ہمارے اور آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ابھی باقی ہے کہ ہم توحید کی دعوت لوگوں کو دیں، ایمان کی دعوت دیں، ایمان کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ اور آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ پریشان ہے کہ فلاں کی سرکار ہے، فلاں کی حکومت ہے، یہ ہو جائے، اتنے ایم ایل اے ہو جائیں، اتنے سانسد ہو جائیں، یہ ہو جائے تو ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے۔ کس کا؟ اللہ کا وعدہ، لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں ہم تمہیں ضرور خلیفہ زمین کا بنائیں گے، بادشاہت دیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے لوگوں کو دی، اور اس دین اسلام سے زمین والوں کو ہم راضی اور خوش کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ وہ آخری شرط یہی جس پر پورا بیان ہوا ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو میری عبادت کرو، میرے عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اگر میری عبادت بھی کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزہ رکھو گے، صدقہ و خیرات کرو گے، تمہارے چہرے پر، تمہارے پیشانی پر سجدے کے نشان بھی ہوں گے، لیکن اگر آپ شرک کرتے ہوں گے، اگر آپ کے پاس توحید کی دولت خالص نہیں ہوگی، ایمان کی دولت نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نہیں بچا سکتی ہے، تم بچ نہیں سکتے ہو، تم عزت نہیں پا سکتے ہو۔ عزت پانا چاہتے ہو، دشمنان اسلام سے بچنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک کرنا چھوڑ دو۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد وہ غیر اللہ کے سامنے آپ کو سر جھکاتے ہوئے ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھے اور توحید و ایمان کی دعوت لوگوں کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس پروگرام کو جس نے رچایا اور بسایا ہے، رب العالمین تو ان کی محنتوں کو قبول فرما لے، ان کو دین کا مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس پروگرام میں جن لوگوں نے جو بھی باتیں کہی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں، سبھی لوگوں نے باتیں کہی ہیں، تمام علماء، اس سے پہلے 3 علماء کی تقریریں آپ نے سنی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔